اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا الذی لہ خلق السماوات والارض ولم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا الصلاة والسلام على رسوله الكريم أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم من موت ولم يعرف امام زمانہ موت میتۃ جہلیہ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ گفتگو ہماری معرفت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرج و شریف پہ ہو رہی تھی۔ گزشتہ گفتگو اس مقام تک ہم نے پہنچائی کہ کیوں آخر امام زمانہ علیہ السلام کو ہم یاد کریں۔ ایک ذہن میں سوال آ سکتا تھا اور ہم نے اس سوال کے جواب میں دو جہت بتائی کہ اس وجہ سے ہم امام زمانہ علیہ السلام کا ذکر کریں، امام زمانہ علیہ السلام کو یاد کریں۔ پہلی وجہ، پہلی جہت یہ تھی کہ جو کچھ نظام ہے اللہ نے خالق فرمایا، جس چیز کا بھی خالق اللہ ہے، وہ فقط ذات حق نے اس چیز کو اس لیے خالق فرمایا تھا کیونکہ یہ چہاردہ انوار الہیت تھے۔ ان کا وجود اگر نہ ہوتا تو ذات حق کسی شے کو خالق نہ فرماتا۔ تو بس جو کوئی وجود جس کا بھی آیا، وجود اس وجہ سے اس کا آیا کیونکہ یہ چہاردہ انوار الہیت تھے، یہ علت غائی تھے، اللہ نے انہی کی وجہ سے اس کو خالق فرمایا، جس چیز کا بھی خالق اللہ ہے۔ یہ پہلی جہت۔ دوسری جہت میں ہم نے عرض کیا کہ فقط یہ نہیں ہے کہ اب خالق اللہ نے فرما دیا اس کے بعد ان چہاردہ انوار الہیہ کی ضرورت نہیں ہے، نہیں، قطعاً ایسا نہیں ہے۔ وہ شے جس کو بھی اللہ نے خلق فرمایا ہے، وہ شے اپنی بقا میں، اپنی حیات میں، اپنی زندگی میں، اپنی بقا میں، اپنی بقا رہنے میں وہ محتاج ہے ان چہاردہ انوار الہیہ کا۔ یعنی کہ اس کو ہم نے کہاں سے ذکر پیش کیا، یعنی کس کے اوپر استدلال کیا؟ روایت، وہ مشہور روایت کہ لولا الحجت والی، اگر حجت نہ ہوتی تو زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے وہ سب ختم ہو جاتا۔ تو بس آج بھی اگر زمین اپنی جگہ پر قائم ہے، آسمان اپنی جگہ پر قائم ہے، اللہ کی ہر مخلوق اپنی جگہ پر ہے، اور ہم زمین آسمان سے جو کچھ نعمات لے رہے ہیں فقط اور فقط وہ ہم امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرج و شریف کی وجہ سے لے رہے ہیں۔ یہ روایت بھی ایک عظیم روایت ہے۔ اس کو شیخ کلینی علیہ الرحمہ نے اصول کافی میں میرے مولا امام صادق علیہ السلام سے ذکر فرمایا۔ معصوم نے فرمایا جو کچھ بھی تم دیکھ رہے ہو، حتیٰ کہ یہ جو نہریں چل رہی ہیں، یہ نہریں بھی ہماری وجہ سے چل رہی ہیں، یہ درختوں میں جو پھل لگ رہے ہیں یہ پھل بھی ہماری وجہ سے لگ رہے ہیں، یہ دنیا کا جو کچھ نظام تم دیکھ رہے ہو یہ ہمارے وجود کی وجہ سے ہے۔ کیوں فرمایا؟ اس لیے اگر ہمارا وجود نہ ہو، اصل ذات حق پوری چیز جو کوئی اللہ کا مخلوق ہے، جو کوئی اس کا نظام ہے، اگر ہمارا وجود نہ ہو ساری چیزیں تباہ و برباد ہو جائیں گی، کیونکہ اس اللہ نے ہمارا وہ مقام ہے عند اللہ کہ ہماری وجہ سے ذات حق نے ہر نظام کو چلایا ہوا ہے۔ یہ بارشیں بھی اگر آ رہی ہیں تو ہماری وجہ سے، اور فرمایا لولانا ما عبد اللہ، اگر ہمارا وجود نہ ہوتا تو ذات حق کی کوئی عبادت ہی نہ کرتا، کیونکہ ہم نے دنیا کو بتایا کہ ذات حق کی ایسی عبادت کرو، اس کو اس طریقے کے ساتھ سجدے کرو، ایسی اس کی تحلیل کرو، ایسی اس کی تقدیس بیان کرو۔ ہم نے بتایا، فرمایا لولانا ما عرف اللہ، اگر ہم نہ ہوتے تو اللہ کا عرفان نہ ہو پایا جاتا، یعنی ہم موجب بنے ہیں، ہم ہیں تو اس اللہ کا عرفان آپ تک پہنچا۔ اور یہ وجہ اس روایت کو میں نے پہلے بھی ایک دفعہ ذکر کیا تھا، کسی
کسی نے پوچھا میرے مولا امام حسین علیہ السلام سے کہ ما معرفت اللہ یا ابن رسول اللہ، اے فرزند زہرا یہ بتائیں اس اللہ کی معرفت ہے کیا؟ تو معصوم نے کہا اس اللہ کی معرفت یہی ہے کہ اپنے امام کے جو ہمارے زمانے کا امام ہے اس کی معرفت اللہ کی معرفت ہے۔ اس روایت کو بھی شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب التوحید میں ذکر فرمایا، عظیم روایت ہے یہ بھی۔ تو بس اس نظام کو سمجھیں، اور اس وجہ سے ہم امام زمانہ علیہ السلام کا ہر وقت ذکر کریں اپنی محافل میں، اپنی مجال۔ یہ دو جہت، یہ دو پہلو، یہ دو ریزن، یہ دو علت تھی جن کو میں نے ذکر کیا کہ یہ موجب ہے کہ ہم ہر وقت امام زمانہ علیہ السلام کو یاد کریں۔ تیسری وجہ وہ کیا ہے؟ وہ اس تیسری وجہ کو میرے مولا امام رضا علیہ السلام نے ایک عظیم خطبہ دیا ہے معرفت امامت کے اوپر، یعنی بتایا ہے کہ امام کون ہوتا ہے، ایک عظیم ہے۔ اصول کافی میں بھی یہ میرے مولا کا خطبہ موجود ہے۔ ایک مولا کے نے صفات بتائی ہیں کہ امام علیہ السلام جو بھی امام اس کے اندر کس کس صفات کو ہونا ضروری ہے، اور وہ امام کیسا امام ہوتا ہے۔ تو اس میں مولا نے فرمایا الامام الانیس الرفیق، امام وہ ہوتا ہے جو ایک آپ کا انیس مونس ہوتا ہے اور آپ کا دوست ہوتے ہیں۔ اور فرمایا والوالد الشفیق، اور عجیب روایت ہے، فرمایا جس طرح باپ آپ کے اوپر مہربان ہے اس طرح آپ کا وقت کا امام اپنے چاہنے والوں کے اوپر مہربان ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، عظیم واقعہ یہ لفظ الوالد کہ جس طرح والد باپ جو ہے وہ شفیق اور مہربان ہوتا ہے اپنی اولاد کے اوپر، اپنے بیٹوں کے اوپر، جتنی محبت وہ کرتا ہے اس سے صحیح کئی گنا زیادہ وقت کا امام اپنے چاہنے والوں سے محبت کرتے ہیں۔ اور یہ وجہ ہے کہ ختم المرتبت خاتم الانبیاء سید الانبیاء اشرف الانبیاء پیغمبر عظیم الشان نے فرمایا میں اور علی اس امت کے باپ ہیں۔ یعنی کیا معنی ہے باپ ہیں؟ یہی میرے مولا امام رضا علیہ السلام نے بھی فرمایا جتنی محبت، یعنی اس سے کئی گنا زیادہ محبت، جتنی محبت ایک باپ کے دل میں اپنے بیٹے کے لیے ہوتی ہے اس سے کئی گنا زیادہ وقت کے امام کے دل میں اپنے چاہنے والوں کی محبت ہوتی ہے۔ باپ کا وجود ہوگا تو پھر بیٹے کا وجود ہوگا، اگر باپ کا وجود نہیں ہے تو اصلا قطعاً بیٹا کے وجود کا تصور ہی نہیں ہے۔ اس کو تو سارے مانتے ہیں، یہ تو ایک عرف کی سادہ سی بات ہے، یہ تو دو دو چار کی بات ہے۔ ہر ایک معاشرے کا ہر فرد، ہر ذی شعور، ہر ذی عقل اس بات کو قبول کرے گا۔ وہ یہی کہتے ہیں کہ باپ ہوگا تو پھر بیٹا ہوگا، یعنی بیٹے کا وجود متوقف ہے باپ کے وجود پر۔ جب تک باپ کا وجود نہیں ہوگا اصلا قطعاً بیٹے کا وجود نہیں ہو سکتا۔ یہی وجہ ہے اگر امام کا وجود نہ ہو اس کی رعیت یعنی چاہنے والوں کا وجود نہیں ہو سکتا۔ اور میں نے عرض کیا پہلے دو گفتگو میں بھی، یعنی کہ ابھی جو مطلب بس وجود میں آنے کے لیے بھی محتاج اور بعد میں بھی۔ تو یہ فرمایا جب اس وجہ سے ہے کہ اتنا مہربان ہے تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہمیں اپنے وقت کے امام علیہ السلام کا تذکرہ کریں، اپنے امام علیہ السلام کو پکاریں۔ دیکھیں نا ہمیں اپنے باپ سے کتنی محبت ہوتی ہے، یا باپ کو بیٹے سے کتنی محبت ہے، دونوں لحاظ سے آپ دیکھیں۔ کوئی بھی یعنی کہ ہمارے باپ کو کوئی برا بھلا کہے ہم نہیں برداشت کر سکتے۔ باپ کی حرمت، باپ کا احترام ہمارے اوپر واجب ہے، اور ہر عاقل کرتا ہے ایسا کام۔ کوئی شریف کسی کو اجازت نہیں دیتا کہ اس کے باپ کے خلاف کوئی بات کرے۔ ہم یہی معاشرے میں گرے ہوئے ہیں، ہم اپنے باپ کا حرمت احترام کرتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے، لیکن آیا اس سے کئی گنا زیادہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم اپنے وقت کے امام علیہ السلام کا حرمت کریں، ان کا احترام کریں، ان کی یاد میں رہیں، انہیں پکاریں۔ جب روایت میں معصوم فرما رہے ہیں کہ امام وہ ہوتا ہے جو والد جیسا شفیق ہوتا ہے، اتنا مہربان ہوتا ہے۔ ایک روایت میں نے کافی عرصہ پہلے قم میں تھا، ایک کتاب میں نے پڑھی، عظیم روایت مجھے بڑی عظیم، میں نے بڑا تعجب کیا اس روایت پہ۔ کسی نے میرے مولا سے پوچھا کہ یا ابن اے فرزند زہرا، اے فرزند رسول، یا ابن رسول اللہ، یہ بتائیں
کہ یہ بچہ جو بچے میں سے 5 مہینے کا بچہ، 6 مہینے کا بچہ، سال کا بچے جو کم سن اس عمر میں ہوتے ہیں، تو کبھی کبھی بغیر وجہ کے یہ ہنس رہے ہوتے ہیں. اور آپ نے دیکھا ہے یہ مشاہدے کی بات ہے کہ بچے بغیر وجہ سے، کم سن بچہ 3 مہینے کا، 4 کا، 6 کا، 8 یا سال کے بچے ہنس رہے ہوتے ہیں. یہ ہنستے کیوں ہیں؟ سائل کا بڑا عظیم سوال تھا. اور فرمایا یہ بتائیں کہ یہ بچے پھر کبھی کبھی بغیر کسی وجہ کے روتے ہیں، کوئی وجہ نہیں ہو رہی، رو رہے ہوتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ معصوم نے عظیم بات کی، بڑی عظیم. فرمایا جب یہ بچے ہنس رہے ہوتے ہیں نا بچپن میں، 3 مہینے کا بچہ ہے، 4 کا، 6 یا 8 یا سال کا بچہ ہے، تو اس کم سنی میں یہ جو بچے ہنستے ہیں اس وجہ سے ہنستے ہیں کہ اس وقت ان کی آنکھوں کے سامنے ان کے وقت کا امام آتا ہے. اللہ اکبر. میں نے عرض کیا نا کہ میں نے یہ روایت جو آپ کو سامنے پڑھی ہے کہ مولا امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں، امام وہ الوالد الشفیق کہ جو ایک مہربان باپ کی طرح ہوتا ہے. تو اس وجہ سے وہ بچہ بغیر ریزن کے، بغیر علت کے ہنس رہا ہوتا ہے کہ اس کی آنکھوں کے سامنے اس کا وقت کا امام آتا ہے، خوش ہوتا ہے وہ بچہ. تو سائل نے پوچھا یا ابن رسول اللہ پھر یہ روتا کیوں ہے؟ فرمایا جب اس کی آنکھوں کے سامنے اس کا وقت کا امام اوجل ہو جائے نا، چلا جائے، پھر یہ روتا ہے. تو اس نے کہا یہ پھر ہمیں یاد کیوں نہیں رہتا؟ فرمایا یہ اللہ کا نظام ہے، جب یہ بچہ بڑا ہوتا ہے ذات حق اس کے ذہن سے یہ بات مٹا دیتا ہے، وہ یاد اسے نہیں رہتا. تو بس کتنا مہربان ہوتا ہے امام، ایک باپ سے کئی گنا زیادہ محبت کرتا ہے وہ اپنی رعیت سے، اپنے چاہنے والوں سے، دعائیں کر کر کے محبت کرتے ہیں. ہم نے کیا کیا؟ ہماری کوتاہیوں کو دیکھے تو صحیح. ہم نے کبھی یاد کیا امام کو؟ جب وہ اتنے کریم ابن کریم امام اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ ہم باپ کی طرح آپ سے محبت کرتے ہیں. ہم تو ہر وقت امام علیہ السلام کی، میں اپنی بات کر رہا ہوں، دل دکھاتے ہیں، گناہ کر کے مولا کا دل دکھا رہے ہیں، غیر محرم کو دیکھ کر مولا کا دل دکھا رہے ہیں، نمازیں نہ پڑھ کر مولا کا دل دکھا رہے ہیں، روزے نہ رکھ کر مولا کا دل دکھا رہے ہیں، ماں باپ کا احترام نہ کر کر ہم مولا کا دل دکھا رہے ہیں. ہم نے کیا کیا؟ کب تک ہم ایسے کرتے رہیں گے؟ کبھی ہم نے زندگی میں ایسا سوچا ہے گناہ کرنے سے پہلے یار امام دیکھ رہے ہیں، مولا کا دل دکھ جائے گا؟ ہم نے کبھی زندگی میں ایسا کیا ہے؟ کبھی نماز قضا ہو جائے، نماز نہ پڑھی ہو، تو کبھی ہم نے یہ کیا ہے کہ یار نماز نہیں پڑھ رہے، مولا کیا کہیں گے، میرے چاہنے والا ایسے ہیں کہ میں ان سے اتنی محبت کرتا ہوں، بیٹے جیسا سمجھتا ہوں، اور یہ ہم سے محبت کا نام بھی لیتے ہیں، عشق بھی کرتے ہیں، اور ہمارا کہنا نہیں مانتے. تو کوشش کریں زندگی میں ہماری زندگی کا ہر فعل، ہر قدم، ہر سانس ایسا بن جائے کہ یوسف زہرا وقت کا امام میرا مولا ہم پر راضی ہو جائے، مولا کا قلب مطار ہم گنہگاروں سے راضی ہو جائے. تو گفتگو کو میں آگے بڑھاتا ہوں. کیوں معرفت امام زمانہ علیہ السلام ضروری ہے؟ کیوں ہم مولا کو یاد کریں؟ اس لیے میرا مولا امام زمانہ علیہ السلام وہ امام ہیں جو علت تامہ ہے ہر نبی کے لیے، ہر امام کے لیے. یعنی کیا مطلب اس کا؟ اس مطلب کو میں سمجھانے کے لیے، واضح کرنے کے لیے، وہ ایک عظیم عرفانی مطلب ہے. میں کچھ قرآنی آیات پڑھتا ہوں تاکہ دلیل دے کر اور نتیجہ دے کر آپ سے دعائیں لوں. بڑا عظیم مطلب ہے. ہم سورہ شمس پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها. تو اب یہاں پر ذات حق نے قسمیں کھائی ہیں اس اللہ نے سورہ شمس میں، کیونکہ عربی میں قسم کے لیے ایک چیز واو بھی استعمال ہوتی ہے. فرمایا والشمس وضحاها، مجھے سورج کی قسم ہے کہ جب وہ روشنی دیتا ہے. والقمر اذا تلاها، مجھے اس چاند کی قسم ہے کہ جب یہ طلوع کرتا ہے.
والنہار اذا جلاہا، اس دن کی قسم ہے، واللیل اذا یغشاہا، اور رات کی قسم کھائی۔ ایک مفصل ہے سورہ شمس میں، ذات حق نے 9-10 قسمیں کھانے کے بعد پھر نتیجہ دیا، قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ ان قسمیں کھانے کے بعد ساری باتیں کرنے کا نتیجہ یہ دیا کہ کامیاب ہو گیا وہ بندہ جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا، اور بڑے گھاٹے اور نقصان میں ہے وہ بندہ جس نے نفس کا تزکیہ نہیں کیا، اپنے آپ کو آلودہ کر دیا گناہوں سے، خدا کی نافرمانی کر کے۔ یہ ایک مطلب۔ اب یہاں پر فرمایا نا والشمس وضحاہا والقمر اذا تلاہا، سورج کی قسم۔ اب سورج کی کیا ہے قسم کھائی؟ ایک دنیا کا سورج ہے، ایک دنیا کا چاند ہے۔ کہ دنیا کا سورج آتا ہے کیا کرتا ہے کہ جو کچھ زمین کے اندر ہے نا، زمین کے اندر استعداد ہے اس کو بالفعل کرتا ہے، بالقوت کو بالفعل کر دیتا ہے۔ یعنی کیا معنی بالقوت کو بالفعل کر دیتا ہے؟ زمین کے اندر استعداد ہے، ٹیلنٹ ہے، صلاحیت ہے، کیا کہ آپ اس کے اندر ہل چلائیں، بیج ڈالیں، کھادیں ڈالیں، پانی ڈالیں، یہ فصل آپ کو دے گی، گندم دے گی۔ یا اگر مثلا پھل فروٹ کا ہے تو وہ بھی آپ کو، مثلا مالٹے ہیں، سیب ہے، جو کچھ فروٹ ہے وہ زمین سے آ رہا ہے، آم ہے۔ تو زمین کے اندر یہ ٹیلنٹ ہے، لیکن اس پوری استعداد کو، اس ٹیلنٹ کو اگر آپ ہل چلا رہے ہیں، پانی دے رہے ہیں، کھادیں ڈال رہے ہیں، ساری دیکھ بھال کر رہے ہیں، اگر سورج نہ ہو تو قطعاً یہ نہیں ہو سکتا کہ میوے پھل پک جائیں، فصلیں پک جائیں۔ اب آم دیکھ لیں، آم اس ٹائم ہی پکتے ہیں کہ جب سورج کی صحیح ہیٹ، تپش، حرارت ہو۔ جتنی زیادہ حرارت ہوگی اتنا زیادہ میٹھا آم ہوگا۔ گندم اس وقت صحیح طرح پکے گی جب تپش سورج کی حرارت، ہیٹ سے ملے گی۔ تو پس یہ سورج کی شعاعیں، یہ سورج کی تپش، یہ مجھے بنتی ہے کہ زمین کے اندر جو استعداد تھی اس کو بالفعل کے لے آئے، وہ آپ تک پہنچا دے۔ اگر سورج کی حرارت نہیں ہوگی، تپش نہیں ہوگی، اگرچہ زمین کے اندر استعداد ہے لیکن زمین محتاج ہے کس کی؟ سورج کی۔ جب تک تپش نہیں ہوگی آپ بھلے کھادیں ڈالتے رہیں، پانی دیتے رہیں، اس کی دیکھ بھال کرتے رہیں، کبھی زمین آپ کو فصل نہیں دے گی، کبھی زمین آپ کو پھل نہیں دے گی۔ وہ تپش سورج کی محتاج ہے۔ یہ دنیا کا ایک شمس ہے، اس کے بڑے معارف ہیں، آپ اور بھی سوچتے رہیں، کافی چیزیں ہیں۔ ایک یہ دنیا کا سورج ہے، ایک اسلام کا سورج ہے، ایک دین کا سورج ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اس سورہ شمس میں پوچھا گیا معصوم سے کہ جو اللہ نے قسم کھائی ہے والشمس وضحاہا، یہ شمس سے کیا مراد ہے؟ فرمایا اس سے مراد خاتم الانبیاء، سید الانبیاء، اشرف الانبیاء، ختمی المرتبت کا وجود مقدس مراد ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا جس طرح دنیا کی زمین کے اندر میں نے مثال دی ہے، یہ سارا کچھ جو کچھ بھی ہے نظام ہے، یہ محتاج ہے سورج کا۔ اسی طرح یہ دین ہے آل محمد، یہ اللہ کی شریعت، یہ دین جو کچھ بھی تھا، یہ سارے محتاج ہے ختمی المرتبت کے، یہ سارے محتاج ہیں خاتم الانبیاء کے، سید الانبیاء کے۔ یعنی کیا معنی؟ دیکھیں نا، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی نے آنے کے بعد دین کی تبلیغ کی، دین کو پہنچانے کی کوشش کی، اور اس میں تو سارے متفق ہیں اہل سنت اور اہل شیعہ کے، وہ کیا کہ تمام انبیاء علیہ السلام تمہید تھے، مقدمہ تھے ختمی المرتبت کے وجود کے لیے۔ تھوڑا سا میرے ساتھ دیں گے، بڑا عظیم مطلب ہے امام زمانہ پہ میں لے کر آ رہا ہوں۔ یعنی کیا مطلب؟ میں اس کو پھر اور واضح کرتا ہوں، بات یاد رہے، وہ شمس سے ہم چل رہے ہیں۔ دیکھیں، کوئی بھی باندہ ہے نا عاقل، کوئی عاقل ہے، وہ نتیجے کو ذہن میں رکھ کر کام کرتا ہے۔ مثلا کوئی شخص کھیتی باڑی کر رہا ہے تو پہلے 3 لاکھ 4 لاکھ 5 لاکھ 10 لاکھ 15 لاکھ روپے زمین میں دفن کرے گا۔ یعنی کیا مطلب دفن کرے گا؟ بھائی ٹریکٹر کے ساتھ وہ ہل چلائے گا، بیج بوئے گا، کھادے دے گا، پانی، سارے خرچ و اخراجات کرے گا، نتیجہ ذہن میں رکھے گا۔ کیا نتیجہ رکھے گا؟ جی کل یہ فصل اگے گی، اس کو میں بیچ کر اپنا ذریعہ معاش بناؤں گا۔ تو بس نتیجہ ذہن میں رکھ کر اس نے اتنا پیسہ خرچ کیا کہ کل یہ مجھے نتیجہ ملے گا۔ اگر یہ نتیجہ ذہن میں نہ ہونا، کبھی وہ اتنا پیسہ خرچ نہیں کرے گا۔ کوئی عاقل ایسا نہیں کرے گا کہ اپنا 8-10 لاکھ روپے ایسے لگائے۔ بس نتیجہ ذہن میں رکھ کر اس نے سارے کام کیے۔
ہم کیا کرتے ہیں اپنے بچوں کو، کوئی ڈاکٹر بنا رہا ہے، کوئی پروفیسر بنا رہا ہے، کوئی وکیل بنا رہا ہے، کوئی لا کرا رہا ہے، جو بھی ہم کام کرتے ہیں تو پہلے سیمسٹر کے پیسے دیتے ہیں. کسی سیمسٹر والے جی ₹1,00,000 لے رہے ہیں، کوئی 1.5 لے رہا ہے، کوئی 2 لاکھ لے رہا ہے. تو یہ پیسے دیتے ہیں ہم. کیوں دیتے ہیں؟ نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ کل ہمارا بچہ ڈاکٹر بن جائے گا، کل ہمارا بچہ پروفیسر بن جائے گا، کل ہمارا بچہ مثلا وکیل بن جائے گا، انجینئر بن جائے گا. تو بس نتیجہ ذہن میں رکھ کر ہم پیسے دے کر بچے کی پڑھائی کر رہے ہیں. اور پڑھنے والا بھی یہ کہا کہ نتیجہ ذہن میں رکھ کر زحمت کر رہا ہے، راتوں کو جا کر پڑھ رہا ہے، دن کو پڑھ رہا ہے. کیوں؟ نتیجہ ہے کل میں وکیل بن جاؤں گا، جج بن جاؤں گا، ڈاکٹر بن جاؤں گا، انجینئر بن جاؤں گا. تو بس نتیجہ ذہن میں رکھا، لیکن وہ فعل، وہ غایت وہ بعد میں آئے گی. پہلے زحمت، پھر غایت آئے گی، پھر نتیجہ آئے گا. اب یہ جو انبیاء علیہ السلام تھے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، ہر نبی نے کیا کیا؟ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال آنے کے بعد، اور مورخین لکھا حد اکثر زیادہ سے زیادہ 80 لوگوں کو مسلمان کیا حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال میں. اور اتنے انبیاء علیہ السلام آئے، پتھر لوگوں نے مارے، خون انبیاء کا آیا، مشکلات کو جھیلا. ہر نبی 2,000 3,000 مثلا 2 سال 3 سال 300 سال 400 سال 500 سال تک جو ہے وہ اللہ کے دین کی تبلیغ کرتے رہے. تو یہ انبیاء علیہ السلام کے جب دیکھیں نا، اب وہ جب حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال کے بعد جب 80 مسلمان ہوئے تو بندہ تو تھک جاتا ہے. کہتے ہیں پالنے والے اتنے سال زندگی کی، 9 صدیاں گزاری، نتیجہ کیا ہوا؟ 80 مسلمان ہوئے. اتنے پتھر جھیلنے کے بعد کیا 10 مسلمان ہو رہے ہیں. تو یہ کیوں؟ انبیاء علیہ السلام، ان تمام انبیاء علیہ السلام کے ذہن میں ایک نتیجہ تھا. اسی نتیجے کی وجہ سے ہر نبی نے پتھر جھیلے، اسی نتیجے کی وجہ سے ہر نبی نے مشقات کو تحمل کیا، اللہ کے دین کو پہنچایا. وہ نتیجہ کیا تھا؟ اس نتیجے کا نام ہے ختمی المرتبت، خاتم الانبیاء، سید الانبیاء، اشرف الانبیاء، یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. یعنی یہ پیغمبر ذہن میں تھے، ایک دن آئے گا اللہ آخری نبی کو مبعوث فرمائے گا. جس دن خاتم الانبیاء اپنی نبوت پہ مبعوث ہو گئے، ہماری نبوتیں پروان تک چلی جائیں گی. وہ جو ہماری مشقات زحمات تھی، ان کے نتیجوں کو پھل ملے گا ختمی المرتبت کے وجود سے. یعنی بڑا مطلب، اگر یہ رسالت مآب کا وجود نہ ہو، جتنے انبیاء علیہ السلام نے جو زحمات کیے ان کو پھل نہیں مل سکتا، وہ نتیجے تک نہیں پہنچ سکتی. جس طرح سورج کی کرنیں نہ ہو، زمین کی فصل کمال تک نہیں جا سکتی، وہ نہیں آئے گا. اسی طرح اگر ختمی المرتبت کا وجود نہ ہو، آدم کی نبوت کمال تک نہیں جا سکتی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کمال تک نہیں جا سکتی، حضرت نوح علیہ السلام کی نبوت کمال تک نہیں جا سکتی. تو بس خاتم الانبیاء جو ہیں یہ نتیجہ ہیں ان کا. تو بس یہ مطلب یہاں تک ہو گیا. اب آگے چلیں. وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا، پھر اللہ نے قسم کھائی چاند کی. مجھے قسم ہے چاند کی جب یہ طلوع کرتا ہے. اب روایات میں معصوم سے پوچھا گیا یا ابن رسول اللہ اس قمر سے مراد کیا ہے؟ فرمایا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام مراد ہے. آپ میرے ساتھ دیں گے، مطلب تھوڑا سا میں آپ کو بڑا ایک عظیم مطلب ہے معرفت امام زمانہ علیہ السلام پر. یہ سارے مقدمے جو میں باندھ کر آ رہا ہوں نتیجہ دینے جا رہا ہوں. اچھا، اب پھر فرمایا وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّهَا وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا. رات کے بارے میں جب پوچھا گیا معصوم سے رات کیا، تو فرمایا ختمی المرتبت جب زہرن دنیا سے گئے 11 ہجری 28 صفر کو رسالت مآب کی شہادت کا دینا ہے. جس نے رسالت مآب گئے اس کے بعد جو حالات آئے نا اسلام پر، اس کو رات سے تعبیر کیا گیا ہے. فرمایا اتنا اسلام کے اوپر حملہ ہوا، دین کو ختم کرنا چاہتے تھے، اس اسلام کو ختم کرنا چاہتے تھے، ایسا وقت آ گیا تھا، اس لیے فرمایا یہ رات کو اس سے تعبیر کیا گیا. اچھا، وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّهَا، اور یہ کہا نا وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّهَا، تو یہ جلّہا ضمیر جو ہے نا، اس کو اگر صحیح طریقے سے دیکھا جائے تو یہ پلٹ رہی ہے سورج کی طرف. یعنی کیا؟ اب پہلے سمجھے دن کیا، دن سے کیا مراد ہے. جب پوچھا گیا معصوم سے ابن رسول اللہ دن سے کیا مراد ہے،
تو فرمایا دن سے مراد امام زمانہ علیہ السلام ہے، دن سے مراد ہمارا آخری بیٹا ہے، امام زمانہ علیہ السلام مراد ہے۔ اچھا اب توجہ فرمائے، یہ جو فرمانا وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا، ہاں ضمیر ہم جو پلٹے گی سورج کی طرف، یعنی کیا؟ یعنی دن کب ہوگا؟ دن اس وقت ہوگا کہ جب سورج ہو، یعنی خود اب جب سورج طلوع ہوتا ہے تو اس وقت دن ہوتا ہے، اگر سورج طلوع نہ تو دن نہیں ہوتا۔ تو فرمایا دن سے مراد امام زمانہ علیہ السلام ہے، تو سورج اس وقت طلوع ہوگا جب دن ہوگا۔ اب یعنی کیا مانی؟ یعنی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو امام زمانہ علیہ السلام کو دن سے تعبیر کیا گیا ہے وہ سارے میرے مقدمے ذہن میں رکھنا کہ رسالت مآب نتیجہ ہے تمام انبیاء علیہ السلام کا۔ اگر ختمی المرتبت نہ ہوتے تو جو دین کو کمال تک جانا تھا وہ نہیں جا سکتا تھا، یہ نتیجہ تھے۔ اسی طرح امام زمانہ علیہ السلام ختمی المرتبت اور امیر المومنین سے لے کر امام حسن عسکری علیہ السلام کے جتنا بھی دین کو کمال تک لے کے جانا چاہتے تھے، اس نتیجے کا نام میرا وقت کا امام زمانہ علیہ السلام ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ کہاں میرے مولا کی یہ معرفت عرفان لوگ سوچیں اس پر۔ یعنی انبیاء علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سارے انبیاء علیہ السلام نے جو زحمات اٹھائی، نتیجہ ذہن میں رکھا، ان کا نام تھا ختمی المرتبت۔ اور خاتم الانبیاء اور اس کے بعد امیر المومنین سے لے کر امام حسن عسکری علیہ السلام، انہوں نے جو دین کو پروان تک چڑھایا اور اس پھل کو جو دن تک لے کر آنا چاہتے تھے، ظاہر کرنا چاہتے تھے، مبین اشکار دنیا کو پتہ چلے یہ دین ہے، وہ حقیقی دین جب دنیا تک پہنچنا چاہتا تھا، اس دین کمال تک کب آ سکتا ہے؟ کہ جب میرے مولا امام زمانہ السلام ظہور فرمائیں گے۔ یعنی مولا ہے علت تامہ ہر نبی کے لیے۔ تو بس اس کا خلاصہ یہ بنا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر امام حسن عسکری علیہ السلام تک تمام انبیاء علیہ السلام اور ائمہ طاہرین نے جو دین کو کمال تک لے کر جانا چاہتے تھے وہ نہیں لے کے جا سکے، کیوں؟ حالات ایسے نہیں تھے۔ لیکن جب میرے مولا امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور ہوگا، جو ہر نبی کی خواہش تھی کہ دین آل محمد یہاں تک پہنچے، وہ میرا وقت کا امام اس دین کو کمال تک لے جائے گا۔ ہر امام کی خواہش تھی کہ دین آل محمد اس کمال تک پہنچے، اس کمال تک جو شخصیت دین آل محمد کو لے جائے گی وہ میرا وقت کا امام زمانہ علیہ السلام ہے۔ یہی وجہ مولا کہتے ہیں، اسے کہتے ہیں علت تامہ، یعنی دین کو کمال تک پہنچانے والی شخصیت کا نام میرا وقت کا امام ہے۔ یہ فرمایا وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا، اور یہ دن اس وقت حقیقی دن طلوع کرے گا جب یوسف زہرا کعبے کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے گا۔ اس طریقے سے ہم نے کہاں عرفان حاصل کیا امام زمانہ علیہ السلام کا۔ ہر نبی کی خواہش تھی کہ میں وقت کے امام زمانہ علیہ السلام مجھے اللہ بنا دیں، لیکن آواز قدرت ہے نہیں، یہ میرے آخری نبی کی صلب میں سے ان کا آخری بیٹا ہوگا، کیونکہ ہر نبی چاہتا تھا کہ حکومت الہیہ کروں، لیکن کسی شیطانیت نے حکومت الہیہ نہیں کرنے دی۔ ہر امام کی خواہش تھی کہ حکومت الہیہ ہو، لیکن حکومت الہیہ نہیں ہو سکی۔ حکومت الہیہ کب ہوگی؟ حکومت الہیہ اس وقت ہوگی جب میرا وقت کا امام آئے گا۔ تو بس یہ بنے علت ہے۔ تو اب یہاں پہ کہنا دینا، یہ نتیجہ لیں آپ خود سارے، آپ اس مطلب کو انسان یوں حاصل کریں کہ انبیاء علیہ السلام کے ذہن میں نتیجہ جو تھا وہ ختمی المرتبت تھا، اور پھر اس کے بعد خاتم الانبیاء اور تمام ائمہ طاہرین کے ذہن میں جو نتیجہ تھا وہ امام زمانہ علیہ السلام تھے کہ ایک دن آئے گا۔ آپ دیکھیں نا، ہر امام کو قید خانے میں لے گئے، زندان میں لے گئے، یا گھر ہی میں بند کر دیا، دین آل محمد نے نہیں پہنچانے دیا، لیکن ہر معصوم کہتے تھے جو ذرہ سا دنیا تک پہنچ جائے کوئی بات نہیں، ایک وقت آئے گا ہمارا آخری بیٹا آئے گا جو ہماری حسرتیں ہیں، جس طرح ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کا دین دنیا تک پہنچے اور انسانیت کمال تک پہنچ جائے، یہ اللہ کی مخلوق وہ کمال تک پہنچ جائے، جو ان کا حق ہے اس حق کو خود امام زمانہ علیہ السلام ادا کریں گے، یعنی اللہ کی مخلوق اس کمال تک لے جائیں گے، ان عبودیت کے ان مراحل کو طے کریں گے جو ہر نبی اور ہر امام کی خواہش تھی، اور اس خواہش کو پورا کون کریں گے؟ میرے وقت کے امام زمانہ علیہ السلام کریں گے۔
اس لیے ہر معصوم کی مختصر سی حیات طیبہ ہے، اور اس مختصر سی زندگی میں بھی آپ دیکھ لیں کتنی پابندیاں دشمنوں نے ڈالی، کبھی قید خانے میں، کبھی گھر میں پابند، کبھی کہاں، کبھی بازاروں میں لے گئے، کبھی کس مشکل میں ڈالا، لیکن ہر امام یہ ذہن میں رکھتے تھے ایک دن آئے گا ہمارا آخری بیٹا دنیا میں آئے گا اور اللہ کے دین کو کمال تک پہنچائے گا، یہ بشریت کا جو کمال جس جگہ تک وہ جاننا چاہتے ہیں اس کمال تک وہ ہمارا بیٹا لے جائے گا۔ اس لیے محترم سامعین ہمیں ہر وقت چاہیے ہم اسے پکاریں، کیونکہ وہی میرا مولا ہے جو انسانیت کو اس کی اصل جو مقام ہے نا وہاں لے جائے گا۔ ہم سوئے ہوئے ہیں، ہمیں نہیں پتہ ہمارا اصل کمال کیا ہے، ہم نے بندگی کے کون سے مراحل کو طے کرنا ہے۔ ابھی ہم سجدے کر رہے ہیں، ابھی ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں، لیکن وہ نمازیں وہ سجدے جو حقیقی سجدے ہوں گے اللہ کو، وہ اس وقت ہی ہوں گے جب میرا امام دنیا میں تشریف لائے گا۔ تو اس وقت ہر وقت اٹھتے بیٹھتے ہوئے امام کو یاد کریں، امام کے ظہور کی دعا مانگیں، میرا مولا دنیا میں آئے اور آنے کے بعد بشریت کو کمال تک لے جائے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل